ناظرین، جشن عید اور میلاد النبی منانا کیا ہے، ان کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے مفصل سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین، 1400 برس سے زیادہ زمانہ گزرا، رب العالمین نے ظلمت کدہ عالم کو نور بخشنے والا وہ پیغمبر بھیجا جس کے ہاتھ میں سیادت رسول کا علم اور سر پر خاتم الانبیاء کا تاج تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کو ایسی شریعت کاملہ عطا فرمائی، اس کے بعد قیامت تک نوع انسانی کے لیے کسی مذہبی قانون اور نئی شریعت کی ضرورت درپیش نہ ہوگی، مگر مسلمانوں نے اس شریعت مطہرہ پر کار بند ہونے کی بجائے ایسے رسوم و قیود اپنا لیے جو ہندوؤں اور غیر مسلم اقوام سے درآمد شدہ ہیں، جو مسلمانوں میں غیر مسلموں کے ساتھ میل جول اور اسلامی تعلیم کے فقدان کے سبب پیدا ہو گئے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عام سادہ لوح مسلمان ان باطل رسوم کو اسلام کا نام دے رہے ہیں، ان غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ دین ہے۔ افسوس صد افسوس کہ ان حضرات پر ہے جو بدعات و رسوم کی حقیقت سے آگاہی کے باوجود محض دنیاوی اغراض و عاجلانہ مقاصد کے حصول اور سیم و زر کی لالچ میں بدعتوں و جاہلانہ روایتوں کو سنت کا نام دے کر عوام کو تاریکی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں، بلکہ ان بدعتوں و خرافات کو سنت ثابت کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ سب بریلوی ہمارے علماء کرام ہیں، ان لوگوں کا دین ہے عید میلاد النبی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بدعات و خرافات کا رواج ہے، باطل نظریات اور غلط عقائد و افکار کی حکمرانی۔ اس مروجہ میلاد کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ مروجہ میلاد 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ پوری 6 صدی تک اس بدعت کا مسلمانوں میں کہیں رواج نہ تھا۔ نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے عید میلاد النبی منائی، نہ کسی محدث نے، نہ مفسر نے، نہ فقیہ نے، بلکہ سب سے پہلے میلاد منانے والی شخصیت موصل کے علاقے اربل کے ظالم ستم شعار فضول خرچ بادشاہ ملک مظفر الدین ہے۔ 604 ہجری میں سب سے پہلے اس کے حکم سے محفل میلاد منائی گئی۔ اس ظالم مصرف بادشاہ نے اپنے زمانے کے علماء کو حکم دیا کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے، اس میں کسی غیر کے مذہب کا اتباع نہ کرے۔ تو اس وقت کے علماء جو اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، ان کی طرف مائل ہوئے۔ جب انہیں موقع ملا تو ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منانے والا شخص مظفر الدین ہے، جو موصل کے علاقے اربل کا بادشاہ تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ شخص ہر سال میلاد پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتا تھا۔ اس طرح اس نے رعایا کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے ملک و قوم کی رقم کو محفل میلاد پر خرچ کرنا شروع کیا۔ اس بہانے اپنی بادشاہت مضبوط کرتا رہا اور ملک و قوم کی رقم بے سود صرف کرتا رہا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز میں ان کی فضول خرچی اور اسراف کی حالت یہ تھی کہ ہر سال میلاد النبی پر تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ کیا کرتا تھا۔ ذرا اس باطل پرست اور کج فکر کی حالت بھی سن لیجئے، جس نے محفل میلاد کے جواز پر دلائل اکٹھے کیے اور بادشاہ کو اس محفل کے انعقاد کے جواز کا راستہ بتایا۔ اس کا نام ابو الخطاب عمر بن دحیہ تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص ائمہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، زبان دراز، بیوقوف اور متکبر تھا، اور دینی امور میں سست اور بے پرواہ تھا۔ یہ تو میلاد کی ابتدا تاریخ اور اس کے موجد پر بحث تھی۔ اب آئیے علماء متقدمین و مؤخرین اس محفل میلاد کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن مغربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، اس لیے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ اس کے کرنے کو کہا ہے۔ خلفائے کرام نے میلاد منائی ہے، نہ ائمہ نے منائی ہے۔ ان سب لوگوں نے نہیں منایا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس میلاد کے بارے میں کوئی نص اور وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں قیاس آرائی پر عمل کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ بھی لکھے ہیں کہ یہ خرافات ہے، بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔